سورہ حامیم ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غل مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ قرآن کی متعدد آیات مقدسہ بین گواہ ہیں کہ کفار کا رویہ قرآن کے ساتھ انتہائی نفرت والا تھا، اور وہ کسی قیمت پر قرآن کو سننے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوتے تھے، اور قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو قرآن پاک میں انہیں متعدد بار چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اس کو محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور گھڑ لیا ہے، تو پھر تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ۔ سورہ طور میں فرمایا، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی صورت میں ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں کہ اس کو محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو پھر اس جیسا یہ بھی کلام بنا کر لے آئیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو پھر تمہاری زبان بھی عربی ہے اور مادری زبان ہے تمہاری، تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو، تو پھر تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ۔ پھر یہی چیلنج سورہ یونس میں اور سورہ ہود کے اندر دہرایا گیا۔ ام یقولون افطراہ، کیا یہ لوگ کفار کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو از خود گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اے حبیب انہیں کہہ دو کہ تم بھی اس طرح کی گڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور جنہیں تم بلا سکتے ہو ان سب کو بلا لو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی مدد کے لیے جن کو بلا سکتے ہو سب کو بلا لو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم بلا سکتے ہو سب کو بلاؤ اور تمہارے معاون بن جائیں، تو پھر اس جیسی 10 صورتیں تم بھی بنا کر لے آؤ۔ اسی طرح فرمایا، ام یقولون افطراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے کلام، تو پھر تم بھی ایسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جن کو بلا سکتے ہو سب کو بلا لو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ پھر سورہ القاف میں اسی چیلنج کو دہرایا گیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے حبیب آپ ان کو فرما دو، تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جن مل کر آپس میں اکٹھے ہو کر مجتمع ہو کر اگر اس قرآن کی مثل لانا چاہو، پھر بھی اس قرآن کی مثل تم نہیں لا سکتے ہو، اگر یہ تم ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی بن جاؤ، سارے انسان سارے جن مل جائیں اور مل کے اس جیسا کلام لانا چاہیں، پھر بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ پھر سورہ بقرہ میں اس چیلنج کو دہرایا گیا، آخری بات، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا ہے، اگر اس کے کلام الہی ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ
اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اور آگے پھر اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر تم ایسا نہ کرو اور تم ہرگز ایسا کبھی کر بھی نہیں سکو گے۔ اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن پر غور کریں تو خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک تو قرآن نے جو چیلنج کیا کہ آپ اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ، ہمیشہ سے کفار کی ایک بڑی تعداد اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سرگرم رہی ہے، اور انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی، اپنے سارے وسائل کو استعمال کیا، لیکن وہ قرآن پاک کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے۔ تو اگر یہ بات ممکن ہوتی تو وہ ضرور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دیتے، لیکن نہ ایسا آج تک ہو سکا اور نہ ہی آئندہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی اگر آپ زبان کو دیکھیں تو عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی زبانیں ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبانوں میں تغیر آ جاتا ہے، رفتہ رفتہ وہ زبان بالکل ہی بدل جاتی ہے، جبکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ قرآن کے محاورے، قرآن کی تشبیہات، قرآن کے استعارات، قرآن کا جو عربی ادب ہے اس وقت بھی وہ سب سے اعلیٰ معیار کا سمجھا جاتا تھا، اور اب بھی اس اعلیٰ معیار پر وہ قائم ہے۔ اور قرآن کے محاورے یا تشبیہات و استعارات یا جو عربی ادب سے متعلقہ امور ہیں وہ اب بھی متروک نہیں ہوئے، اسی طرح عربی زبان میں ان کا مقام، اعلیٰ مقام وہ موجود ہے۔ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے عربی زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اپنی اصلی حالت پہ قائم رکھا ہے۔ تو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی قرآن اپنی مثل آپ ہے۔ قرآن کی غیبی خبروں کو دیکھیں، قرآن گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان کرتا ہے، گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل اور ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کے مقابلے میں ان کی قوم کے رویے کو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے، قرآن اس کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ تو مختلف امور کے ذریعے سے ان باتوں کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل برحق ہیں۔ اس میں کئی باتیں تو وہ ہیں جن کی تصدیق انجیل، زبور، تورات اور دیگر صحائف کرتے ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ انسانی تاریخ اس کی سچائی کی، ان کی سچائی کی گواہی دیتی ہے، اور پھر آنے والے حالات کے حوالے سے قرآن نے جو خبریں دی ہیں تو ان میں وہ کئی خبریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں ان کی سچائی واضح طور پر سامنے آ گئی، اور بعض باتیں وہ ہیں جن کا بعد میں ظہور ہوا، اور قرآن نے جس طرح پیشین گوئی کی تھی واقعتاً اسی طرح ہوئی، اور بعض وہ باتیں ہیں جو ابھی جن کا ظہور ابھی باقی ہے۔ اور قرب قیامت کے حوالے سے قرآن نے خبریں دی ہیں، احادیث میں خبریں دی ہیں، آپ ان پہ غور کریں۔ جو فتنے برپا ہونے والے تھے ان کے بارے میں جو خبریں دی گئی ہیں قرآن و سنت کے اندر، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سچ، ہر سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ کوئی اور ایسی کتاب دکھائیں کہ جس کے اندر گزشتہ اور آئندہ کی ایسی غیبی خبریں دی گئی ہوں جو برحق ثابت ہوں۔ پھر قرآن پاک حقائق
سے پردے اٹھاتا ہے۔ اس وقت مختلف سائنسدانوں نے سائنس کی مختلف شاخوں سے متعلقہ بعض مسائل کو قرآن سے اخذ کیا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جن حالات سے گزرتا ہے، قرآن نے وہ سارے جو سٹیجز ہیں ان کو بیان کیا۔ اب اتنا عرصہ پہلے اس زمانے میں ان باتوں کا تصور ہی نہیں ہے اور کسی کی جس طرح کی سوچ فکر نہیں تھی کہ قرآن نے ان جو سائنسی حقائق کو بیان کیا، آج سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ اور پھر جو قرآن کے احکام ہیں، اگر ان پہ آپ غور کر لیں، تعلیمات پہ غور کر لیں، قرآن نے جو عقائد بتائے ہیں کہ ان عقائد کو اختیار کیا جائے، قرآن نے جو عبادات بتلائی ہیں کہ ان عبادات کو کیا جائے، قرآن نے جو معاملات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، باہمی تعلقات کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی ہے اور تعلیمات دی ہیں کہ ان کو اختیار کیا جائے، تو آپ پریکٹیکلی طور پر قرآن کے احکام کو کسی معاشرے میں نافذ کر کے، اپنے اوپر نافذ کر کے، پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کس خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں نتیجتاً امن ہوگا، سلامتی ہوگی اور ہر طرح کے جرائم کا خاتمہ ہوگا، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی۔ اور وہ معاشرہ جس کے لوگ ان تعلیمات کے مخالف اور اپوزٹ چل رہے ہیں، پھر اس معاشرے کے حال کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کبھی اس میں وہ خوشحالی اور وہ عدل و انصاف اور وہ سچائی اور دیانتداری اور وہ ترقی نہیں آ سکتی جو ان احکام، قرآنی احکام کے عاملین اور عمل کرنے والوں کے معاشرے میں جو ترقی آ سکتی ہے اور جو خیر اور جو بھلائی آ سکتی ہے۔ سارے کے سارے احکام خیر اور بھلائی پر مشتمل ہیں۔ پولیس، فوج، دیگر محکمہ جات جو جرائم کی روک تھام کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے مل کر پورے طور پر معاشرے سے ان جرائم کا خاتمہ نہیں کر سکتے جس معاشرے کے رہنے والا فرد جو قرآن کا عمل ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے، تو خود بخود وہ جرائم ایٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے دل میں خوف ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، جواب دہی ہونی ہے، جواب طلبی ہونی ہے، جزا سزا ہونی ہے، تو وہ خوف اس کو وہ برائی سے، کسی کی حق تلفی سے، کسی کو ایذا پہنچانے سے روکتا ہے۔ تو آپ تجربات کرتے ہیں، جس تجربے کا نتیجہ درست ہو اس تجربے کو درست مانا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں، تو آپ ان کو پریکٹیکل کر کے عمل کر کے دیکھ لیں، اس کا نتیجہ دیکھ لیں، اور اس کے اپوزٹ جو تعلیمات ہیں یا احکام ہیں ان پہ عمل کر کے ان کا نتیجہ دیکھ لیں، تو آپ کو 100% یقین ہو جائے گا کہ جو قرآن نے تعلیمات دی ہیں ان کا نتیجہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ احکام سب سے اچھے ہیں۔ تو قرآن کا معجزہ ہونا وہ صرف زبان دانی کے لحاظ سے نہیں ہے، زبان کے علاوہ مضامین ہیں، غیبی خبری ہیں، اور اس میں حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور دیگر بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں یکجا نہیں ہیں، نہ کوئی ایسا کلام تصنیف کر سکتا ہے جس کے کلام میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔